अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आई होप आप ठीक होंगे। लाइफ आपकी स्मूथली चल रही होगी और ज़िंदगी के अंदर परेशानियां जो है वो बहुत कम होंगी, क्योंकि ये जो लाइफ के अंदर टेंशन्स हैं ये हमने ख़ुद से क्रिएट की होती हैं। मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब ये ख़ुद से हमने नंबर्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए हैं। फ्रेंड्स, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है और आप भी इस फेज़ से गुज़रते होंगे और आपको ऐसा फ़ील होता होगा। क्या मैं पहले आपसे पूछता हूँ कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो कभी आपके बगैर एक दिन नहीं गुजार सकता था, लेकिन आज आपके मैसेजेस का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझता? क्या कभी आपने किसी का इंतज़ार किया हो, बार बार आपने अपना जो मोबाइल है उसको चेक किया हो, आपके दिल के अंदर एक उम्मीद हो कि शायद अभी उसका मैसेज आए, शायद अभी वो फ़ोन करे, मे बी उसे मेरी केयर हो? क्या ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आए? अगर आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन है तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको हर उस शख्स का इंतज़ार होता है जो आपके लिए ख़ास होता है, और इसी एहसास में आपके कई घंटे गुज़र जाते हैं, इवन कई डेज़ गुज़र जाते हैं, और आपको एहसास होता है कि शायद आप इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए नहीं थे जितना आप ख़ुद कंसीडर करते थे कि मेरी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इग्नोर करता है तो इसका जो पेन है वो आपकी सिर्फ बॉडी पर नहीं होता, वो आपका जो दिल है उस पर भी फील होता है। जब आपका कोई, जैसे आप रोड पे हों या आप किसी गैदरिंग में हों, तो आपको कोई अगर तो अजनबी जिसको आपका पता ही ना हो आप कौन है क्या करते हैं, अगर कोई अजनबी पर्सन आपको नज़रअंदाज करे तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी ज़ात पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब यही टास्क कोई आपका अपना जिससे आपने होप रखी होती है वो करता है तो इंसान जो है वो अंदर से ब्रेक होने लगता है, क्योंकि इंसान जो है वो उसकी जो अटैचमेंट्स होती हैं वो इमोशनली अटैचमेंट्स होती हैं। तो वो क्या करता है कि जब कोई अपना उसको दुख देता है या अपना उसको इग्नोर करता है तो उसको बड़ा दुख होता है और वो अंदर से जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। उसकी थिंकिंग जो है कुछ इस तरह से डेवलप होना शुरू हो जाती है कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है, मैंने कौन सी मिस्टेक की है, वो वाला जो मेरा फ्रेंड है वो पहले जैसा क्यों नहीं रहा, मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। तो इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है मैं इस वीडियो में देने लगा हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा दोस्तों, ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपके माइंड के अंदर बार बार आते हैं और उससे जो आपका ज़हनी सुकून है वो भी ख़त्म होता है, क्योंकि इंसान टेंशन में रहता है। लेकिन आज मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, मे बी वो आपकी लाइफ जो है उसको चेंज कर दे। हर वो पर्सनैलिटी जो आपको इग्नोर करती है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो आपकी कदर ना करता हो। मे बी सम टाइम लोग अपनी मुश्किलात, अपनी जो बिज़ी रूटीन होती है, अपनी जो मेंटल टेंशन होती हैं उसके अंदर इतना उलझे होते हैं कि वो दूसरों को टाइम ही नहीं दे पाते। जैसे आजकल मैं हूँ, मेरा रिसर्च का काम चल रहा है, तो मेरा मतलब जितनी भी मसरूफियात है वो मैंने लिमिटेड की हुई हैं। मेरी ट्राई है कि मैं जितना से ज़्यादा सीखूं, तो मैं सारा टाइम उसको ही दे रहा हूँ, ताकि ये मेरा जो 1 साल है तो इसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो सीखूं। इसलिए मैंने अपनी मसरूफियात बिल्कुल कट ऑफ की है। तो मेरे जो करीबी रिलेटिव्स हैं वो फ़ील कर सकते हैं कि ये वाला पर्सन हमें एक्चुअली इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि उसकी ख़ुद इतनी ज़्यादा मुश्किलात इंक्रीज़ हुई हैं तो उसके अंदर वो जो है इंगेज हुआ है। तो इसलिए दूसरों को इग्नोर नहीं कर रहे, ना
ایسا کر رہے ہیں کہ دوسروں کا احساس نہیں ہے، لیکن اس طرح سے انسان جو ہے اپنی مشکلات، اپنی بیزی روٹین اس کے اندر الجھ جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ٹائم ضرور نکالنا چاہیے۔ میں تو اس رائٹ میں ہوں کہ آپ کو ٹائم کو کچھ اس فریم کے اندر لے کے آنا چاہیے کہ آپ دوسروں کے لیے، جن کا آپ اچھا سوچتے ہیں یا دوسرے آپ کا اچھا سوچتے ہیں، ان کے لیے تو ضرور ٹائم نکالا کریں۔ اچھا فرینڈز، اگر کوئی بار بار کنٹینیولی اور جان بوجھ کے آپ کو نظر انداز کر رہا ہو، تو پھر ایک ریالٹی جو ہے نا، اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ آپ کسی کی اٹینشن کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ تو آپ اپنے مائنڈ کے اندر اس بات کو بٹھا لیں، اس بات کو فیڈ کر لیں کہ آپ کی جو ذات ہے وہ کسی کی توجہ کے محتاج نہیں ہے۔ اگر یہ بات آپ کے مائنڈ میں سٹک ہوگی نا، تو پھر کوئی یاد کرے نہ کرے، کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے، آپ اپنی لائف کو جو ہے نا اپنے انداز میں سموتھلی موو کروائیں گے، اور وہ سب سے اچھی لائف ہوگی۔ آپ کی رسپیکٹ، آپ کی امپورٹنس، آپ کی ویلیو صرف اس بات سے کنسرن نہیں ہے، صرف اس بات سے اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کو کتنی توجہ دیتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے نا اپنی خوشی دوسروں کے بیہیویئر سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کی تعریف کر دی تو وہ خوش ہو جائے گا، اگر کسی نے اس کو آن دا اسپاٹ رسپانس دے دیا تو وہ خوش ہو جائے گا، اگر کسی نے اس کو جواب نہیں دیا تو وہ اداس ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں جو تھوڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ فیلنگز آتی ہیں، کیونکہ ان کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہوتا ہے، دوسروں کے لیے ان کے اندر جذبے ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ان لوگوں کو احساس آتا ہے۔ لیکن جو احساس سے خالی لوگ ہوتے ہیں، جن کو دوسروں کی ذات کا مذاق اڑانا پسند ہوتا ہے، ہنسی مذاق پسند ہوتا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہی ریالٹی ہے دنیا میں۔ کبھی ایسا بھی فیل کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی توجہ دے رہا ہو تو خود کو آپ بہت قیمتی سمجھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو تھوڑے ٹائم کے بعد نظر انداز کرتا ہے تو آپ خود کو جو ہے نا ٹائم لیس فیل کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی مسٹیک آپ کرتے ہیں۔ آپ کی جو ویلیو ہے اس کو دوسروں کے ہاتھ میں آپ کیوں دیتے ہیں؟ آپ کی خود کی ویلیو ہے۔ آپ نے بہت زیادہ کوٹیشن سنے ہوئے ہیں، جو ہیرا ہوتا ہے نا، ہیرا، اس کی اپنی جو ویلیو ہے وہ اس لیے اس کو لاس نہیں کرتا کہ کسی نے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، اس کی جو قیمت ہے نا وہ پھر بھی مینٹین رہتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک ہیرا ہے تو آپ اس کو، آپ کسی جو برتن والی شاپ ہے آپ اس پہ لے جائیں تو اس کو ہیرے کی ویلیو کیا پتہ ہوگی؟ ہیرے کی ویلیو جو ہے نا وہی جان سکتا ہے نا جو ہیرے کو تراشنا جانتا ہے۔ تو آپ کی جو ویلیو، آپ کی جو رسپیکٹ، آپ کی جو قدر ہے وہی لوگ کریں گے جو اس کو جانتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی آپ کو نظر انداز کرے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے دل کو یہ مت کہے کہ آپ ناکام ہیں یا آپ میں کوئی کمی ہے، بلکہ اپنے آپ سے یہ کہیں کہ آئی ایم انف، آئی ایم دا بلیسنگ آف مائی گاڈ، میں ایک پریشیس گفٹ ہوں، میری جو رسپیکٹ ہے دیٹ از ان مائی ہینڈس۔ تو جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر پرابلم نہیں ہوگی۔ پرابلم تب ہوتی ہے جب آپ اپنی سوچ، اپنی رسپیکٹ، اپنی ویلیو، اپنی اٹینشن، اپنی لائف کے گولز جب آپ دوسروں کے ہینڈ اوور کرتے ہیں تو پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ آپ کی زندگی ہے، آپ کو کوئی اگر اٹینشن دے اوکے، اگر نہیں کوئی توجہ دے رہا تو وہ اس کا پرسنل جو ہے نا وہ ایشو ہو سکتا ہے، اس کی پریورٹیز کچھ اور ہو سکتی ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو پھر اپنے دل کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ تو آپ خود کی ذات کے لیے خوش رہیں، خود کی ذات کے لیے ٹائم نکالیں۔ ہاں، جو ریئل میں آپ کی قدر کرتے ہیں ان کو آپ ٹائم ضرور دیں، اور واقعی ہی جو آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ لوگ احساس کرتے ہیں تو ان کو آپ ٹائم ضرور دیں،
کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے. ان لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ ہر ڈے، ہر مومنٹ بہت زیادہ قیمتی ہے. تو کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت سپیڈلی گزر رہا ہے، چاہے مشکل حالات ہوں چاہے ایزی لائف ہو. تو صرف ان کے لیے آپ کنسرن ہو بھی سکتے ہیں، ان کے لیے آپ پریشان ہو بھی سکتے ہیں جو واقعی آپ کو نظر آتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھتے ہیں. اگر وہ نہیں ٹائم نکال رہے تو آپ ٹائم نکال کے ان کے پاس جائیں، ان کی ذات کا حال احوال جانیں، ان سے ڈسکشن کریں. تو یہ ہے لائف کا پرپس. تو اس لیے فرینڈز آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر آپ کو کوئی اٹینشن نہیں بھی دے گا کسی بھی فارم، کسی بھی سینیریو کے اوپر، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کی ذات جو ہے سب سے پیاری ذات ہے، کیونکہ ہر ذات کو بنانے والا ایک ہی ہے، اور خود اس نے یہ میسج کنوے کیا کہ ایوری ون از بیوٹیفل. کسی بھی ذات سے وہ پرسنالٹی ہو وہ خوبصورت ہے، دیٹس اٹ. تو اگر کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر کوئی بھی کمی ہے یا آپ برے ہیں. ہاں، آپ کے اعمال برے ہو سکتے لیکن آپ کی ذات نہیں بری ہو سکتی، کیونکہ جو ذات ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے اوپر والے نے، اور وہ سب سے بڑا بیسٹ کریٹر بھی ہے اور سب سے بڑا باس بھی ہے. تو آپ ان کے جو ورڈز ہیں اس کو اگنور نہیں کر سکتے. تو آپ خوش رہیں اور دوسروں کی زندگی میں بھی خوشیاں لے کے آئیں. باقی محنت کریں، جتنی آپ سے اسٹرگل ہو سکتی ہے ہر دن محنت کریں، اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی لائف کو اچھا گزاریں. اور یہی ہماری زندگی ہے، جتنا ہم اچھا گزار جائیں گے ہمارے لیے بھی بیسٹ مومنٹ ہیں، آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے لیے بھی بیسٹ مومنٹس ہیں. آئی ہوپ آپ کو جو میسج ہے وہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اگر 0.1% بھی آپ کی لائف کے اندر چینج آتی ہے ان ورڈز کی وجہ سے، اگر چینج نہیں بھی آتی پھر بھی آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، کامنٹ بھی کر دیا کریں. اس سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جب پازیٹیوٹی کنوے ہوگی تو اس کا فائدہ جو ہے نا ہمارے ملک کو بھی ہوگا، اور باقی جتنے بھی لوگ پازیٹیو چینج کی وش کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. سو اسٹے ٹیون اینڈ بی کنیکٹڈ ود می ایٹ ایوری مومنٹ. اور اگر آپ کسی اور موضوع کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ میں مجھے میسج کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.